اب میں اس پروگرام کے مرکزی مقرر ہمارے مہمان خصوصی جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام مدنی محلہ جہلم کے محتمم، اور یاد رکھیں کہ یہ جامعہ حنفیہ وہی ادارہ ہے جس کے فیض یافتہ الحمدللہ آپ کے اس موٹا غربی کی ساری مساجد کے اندر اپنی دینی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ مرکزی جامع مسجد ہو، باہر روڈ پر مسجد جہاندان ہو یا مسجد فاروق اعظم ہو، وہاں پر جو ائمہ اور خطباء ہیں الحمدللہ وہ سب کا سب اسی جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام مدنی محلہ جہلم کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح دین کی خدمت کا مرکز بنائے رکھے اور آپ تمام احباب کو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کے محترم اور بانی حضرت مولانا عبداللطیف خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے جانشین حضرت مولانا قاری خبیب احمد رحمہ اللہ تعالی، وہ اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ اب ان کی نشانی، ان کے جانشین حضرت مولانا محمد ابو بکر صدیق صاحب دامت فیوزہم آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ ہماری درخواست پر، آپ حضرات کی خواہش پر یہ تشریف لائے۔ میں حضرت کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہوئے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور آپ حضرات کے سامنے مقصد آمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان فرمائے۔ آپ حضرات حضرت کا استقبال نعروں کے ساتھ فرمائے، اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم صدق الله العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر جاریہ آئے ابو بکر عمر عثمان و حیدر بابا جب ہو تو پھر کیوں کرنا باقی مصطفیٰ میں ایک بہار آئی بزرگان محترم برادران اہل سنت والجماعت میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام اس سے پہلے بھی الحمدللہ متعدد بار آپ کی اس جامعہ مسجد موٹا غربی میں حاضری کی سعادت حاصل کر چکا ہوں اور آج برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد طیب عتیق صاحب دامت برکاتہ ان کی مخلصانہ دعوت پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر منعقد ہونے والے اس خالص دینی اور روحانی پروگرام میں بھی اور آپ بھی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا ہے کہ رب تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہاں اجتماع میں ماشاءاللہ بہت سے علماء تشریف فرما ہیں جن میں مولانا قاری واجد حسین صاحب منتظر مولانا قاری محمد ولی صاحب منتظر اور دیگر حضرات موجود ہیں کوشش کروں گا کہ جس مقصد پر پروگرام منعقد کیا گیا مختصر اور مقصد کی بات عرض کر کے اس کے بعد ہم دعا کر لیں میرے بزرگوں اور بھائیوں اس سے پہلے یہاں پروگرام منعقد ہوتے رہے اور اکثر اس پروگرام میں آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب برادر مکرم مولانا مفتی محمد طیب عتیق صاحب منتظر کے والد گرامی میرے استاد محترم جناب حضرت قاری عتیق الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے چند ماہ قبل اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ اور میرے اور آپ کے جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے یہی نظام قدرت ہے کہ ہر انسان نے اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے جانا ہے چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے گورا ہے یا کالا ہے امیر ہے یا غریب ہے
دنیا کے کسی بھی خطے، رنگ، نسل، قوم سے تعلق ہے، جانا سب نے۔ بڑے بڑے طاقتور بھی چلے گئے، بڑے بڑے حکمران بھی چلے گئے، بڑے بڑے مال و اسباب رکھنے والے، علاوہ لشکر رکھنے والے سب چلے گئے، تو ہم نے بھی اپنے اپنے وقت پر جانا ہے۔ لیکن کامیاب وہ ہے جس کا اس دنیا سے جانا ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ اسی لیے بزرگ ہمیشہ یہ دعا سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ یا باری تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جاؤ، جب بھی موت آئے ایمان لاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ہستی ہے کہ جن کا مرتبہ اور مقام سمجھنے سے پہلے مقام نبوت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تلاوت کی، پھر ہمارے بھائی نے بہت اچھی نعتیں پیش کی، اس کے بعد مجھ جیسے گناہگار کی حاضری ہوئی، مولانا ساتھ ساتھ تعارف کرواتے رہے، اعلان کرتے رہے، تعارف کرواتے رہے کہ ابھی فلاں قاری صاحب تلاوت کریں گے، ابھی فلاں حافظ صاحب نعت پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جنہوں نے بھی آنا ہے، اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ مخلوقات بہت ہیں اللہ کی، ایک ہوتی ہے مخلوق کی تعداد، مثلا انسان ایک قسم ہے مخلوق کی، انسان ایک قسم ہے۔ اب انسان کے افراد کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 7 ارب انسان ہے اس وقت۔ اس سے پہلے کتنے گزر چکے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور آگے قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ ایک قسم ہے، اور اللہ کی مخلوق کی جو اقسام ہے، صرف اقسام کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہے۔ آگے افراد کی تعداد وہ ہے۔ انسان خوبی کیا رکھتا ہے کہ اللہ نے زمین پر خلیفہ بنا دیا؟ بھئی انسان کی طاقت زیادہ ہے تو نہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں جو انسان سے زیادہ طاقتور ہیں یا نہیں؟ قد کاٹ میں انسان سے بڑے بڑے اونٹ دیکھ لیں، ہاتھی دیکھ لیں، بڑے بڑے انسان ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ باقی خصوصیات دیکھنے کی حس، دیکھنے کی صلاحیت، تو اللہ کے بنائے ہوئے بعض جانور پرندے ایسے ہیں جن کی نظر انسان سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ سونگنے کی حس بعض جانوروں میں انسان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ سننے کی حس بعض جانوروں میں انسان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بھاگنے میں انسان سے کئی گنا تیز بھاگنے والے، یعنی ہر اعتبار سے بڑی بڑی خصوصیات رکھنے والے جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، زمین کی مخلوقات، سمندر اور پانی کی مخلوقات، آسمانی مخلوقات بہت ہیں۔ ایک مخلوق ہے فرشتہ، جسے نور سے بنایا گیا، نوری مخلوق ہے۔ فرشتوں کے بارے میں خود اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو انہیں میں حکم دیتا ہوں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسی کو بجا لاتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتے کے اندر نافرمانی اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔
آپ دیکھیں اس وقت مسجد کے اندر لائٹ بھی جل رہی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے. کیا جو ہوا پنکھا دے رہا ہے یہ لائٹ سے بھی مل سکتی ہے؟ جی چلتے تو دونوں بجلی سے ہیں، لیکن اس لائٹ کے اندر، اس بلب کے اندر ہوا دینے کی صلاحیت نہیں ہے. اور اگر یہ لائٹ بند ہو جائے تو پنکھے سے ہم روشنی لے سکتے ہیں؟ وہ چلتا ضرور رہے گا لیکن روشنی نہیں دے گا. کیوں؟ کہ اس کے اندر روشنی دینے کی صلاحیت نہیں ہے. فرشتے کے اندر گناہ اور نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہے بری مخلوق ہے، اور بھی جو مقرب فرشتے ہیں اللہ کے انتہائی قریب ہے. اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب. یہ کس چیز میں خلیفہ ہے اللہ کا؟ یہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے میں، اللہ کے احکامات نافذ کرنے میں اللہ کا خلیفہ. آپ الحمدللہ، میں اور آپ ایک اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا ملک وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ آئین اٹھا کر دیکھیں، آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کی ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. اور یہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ جو بھی ہے، یہ اللہ کے اختیارات کو اس کی مخلوق ہونے کے ناطے، اس کا نائب اور خلیفہ ہونے کے ناطے استعمال کرتے ہیں، اس کے تابع ہو کر استعمال کرتے ہیں، اس کے احکامات کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں. میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کچھ ضابطے مقرر فرمائے. اکثریت انسانوں کی نہیں مانتی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج تو خیر یہ چیز بالکل ایک بیماری بن چکی ہے. آپ میں سے جو لوگ یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا وہاں آنا جانا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی دور میں وہ لوگ بھی بڑے مذہبی تھے. ہر چوک اور چوراہے میں ان کا چرچ بنا ہوا ہے، لیکن آج وہ چرچ ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ان کی نئی نسلیں مذہب کو چھوڑ چکی ہیں. وہ ایک ہی چیز کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لائف از انجوائے، زندگی مزے کرنے کا نام. اپنی مرضی کرو، منمانی کرو، مزے کرو، ہر معاملے میں مزے کرو. کوئی کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ کوئی کون ہوتا ہے روک ٹوک کرنے والا؟ یہ ذہن بنا دیا گیا وہاں، اور یہ ذہن جوانی میں جا کر نہیں، بچپن سے بنایا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ ان کی نسلیں برباد ہو رہی، بے عربی کی شکار ہو رہی. ان کا کوئی طور طریقہ نہیں رہا، ان کی کوئی روایات نہیں رہی، کوئی معاشرتی اقدار نہیں رہی. ہر چیز ختم ہو چکی. کس شوق میں؟ مرضی سے جینا. اور اسی چیز کو ماڈریسی کہا جاتا ہے، جدت پسندی کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا کے حالات کیا تھے؟ ہر طرف شرک اور بت پرستی عام تھی، کفر تھا، ظلم تھا، قتل و غارت تھی، زنا اور شراب تھی، جوا اور سود تھا، یہی چیزیں تھی. تو پھر یہ کون سی جدت پسندی ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے. یہ وہ ساری جہالت کی باتیں ہیں جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں کے نیچے روند ڈالا تھا. آج 1400 سال کے بعد انسان دوبارہ وہی چیزیں اختیار کر کے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہا ہے. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، حماقت ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، افسوس ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کی بعض چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. ان کی پیروی میں آپ نے
کچھ عرصے سے ایک نعرہ سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں، میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ سنا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک مہم ہے، یہ نعرہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک مہم ہے. ایک ایسا ملک جو ملک کلمے کے نام پر بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عمل کرنے کے لیے بنا. اس ملک کو بنانے کے لیے بر صغیر کے لاکھوں مسلمان کٹ بھرے. 80,000 کے قریب اس امت کی بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں. اس ملک میں آج یہ نعرہ لگ رہا ہے، میرا جسم اور میری مرضی. اور مفہوم اس کا بھی وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم جس طرح مرضی جیو، جو مرضی کرو، جو کھاؤ، جو پیو، جہاں جاؤ، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ بات کسی فرقے یا مولوی کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دنیا میں مومن شرعی حدود اور قیود کے دائرے میں قید ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. آج کوئی شراب کے لیے تعویلیں بنا کر شراب کو جائز قرار دے دے تو کیا مسلمان تسلیم کر لے؟ کوئی زنا کے لیے جواز پیدا کر دے، کوئی سود کے لیے جواز پیدا کر دے تو امت مسلمہ نہیں قبول کر سکتا. تو مسلمان شرعی حدود اور قیود کے دائرے میں قید ہے، اور کافر کیا ہے؟ وہ ہر معاملے میں آزاد ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہے تو پھر اس کا ایمان ہے اس بات پر کہ میری یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہ دنیا میں میرا ٹھکانہ یہ عارضی ہے، یہ چند روزہ ہے. جس طرح ہمارے بڑے چلے گے ہم جو مرضی کر لیں. لوہے کے خول بنا کر ساتویں زمین کے تہہ میں انسان جا کر اپنے آپ کو بند کر لے، موت نے وہاں بھی آنا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو جب مسلمان ہے تو اس کا ایمان ہے یہ زندگی عارضی ہے. دائمی زندگی وہ ہے جو جنت میں ہے، وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں، وہاں جو محلات ملیں گے ان کے چھین جانے کا خوف نہیں ہے، وہاں چوری کا خوف نہیں ہے، وہاں موت کا خوف نہیں ہے، وہاں بیماری کا خوف نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. اصل زندگی تو وہ زندگی ہے. اس کے مقابلے میں یہ چند روز اگر ہم تھوڑے سے مشقت سے گزار لیں تو اس میں انشاءاللہ آگے فائدہ ہوگا. اور اگر یہ چند روز ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں جہاں وہ نعمتیں دائمی ہیں تو وہاں اللہ معاف فرمائے وہ عذاب بھی بڑے دائمی ہیں. بڑے بڑے شدید عذاب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، خاص طور پر کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے. جس نے کلمہ پڑھا، من قال لا الہ الا اللہ ففی الجنہ، کلمہ پڑھنے والا اللہ بخش دے، اس کا احسان ہے، وہ کرم فرما دے. اور اگر اللہ پاک مواخذہ بھی فرما لے تو مسلمان اپنی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں ہی جائے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے ضابطے ہیں مخلوق کے لیے. نہیں مانتی مخلوق، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے پاس تو اتنی مخلوقات ہے، اس کی تو اتنی بڑی کائنات ہے. اللہ نے 7 آسمان بنائے، آپ یقین کریں. یہ ٹھیک ہے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں، اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی آج تک اس پہلے آسمان کا فاصلہ اور اس کی پیمائش نہیں بتا سکتی. اس ایک آسمان کے نیچے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے. 7 آسمان تو بہت کچھ ہے. تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان اللہ کے احکامات، اللہ کے ذاتے اگر نہیں مانتا. اللہ نے فرما دیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اے میرے نبی، آپ نے صرف میرا پیغام پہنچانا ہے
باقی جو مانتا ہے جو نہیں مانتا اس کے بعد حساب کتاب لینا پھر یہ میرا کام. اللہ نے ہر کسی سے حساب لینا. وہاں کسی کی بچت نہیں, وہاں کوئی رشوت, کوئی سفارش, کوئی بات نہیں چل سکتی. لیکن انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. وہی بات آ جاتی ہے, بھئی کس بات میں اشرف المخلوقات ہیں؟ ہمارے اندر خوبی کون سی ہے, خصوصیت کون سی ہے؟ مخلوقات میں تو بہت سی خصوصیات موجود ہیں. انسان سے زیادہ طاقتور, انسان سے زیادہ اوصاف رکھنے والی مخلوقات موجود ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں, انسان اشرف المخلوقات کہلایا ہے انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا مرتبہ اور مقام اس پوری کائنات میں تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. یہ ساری تمہید میں نے اس بات کے لیے بنائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ حیثیت رکھنے والے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا. یہ مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام. آپ دیکھیں دین کب مکمل ہوا ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی نا, الیوم اکملت لکم دینکم, ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کے اوپر تو ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی, ہماری شریعت میں نازل ہوتی, ہم اس روز ہر سال جشن مناتے. اتنی عظیم آیت, اور وہ یہی آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. کسی نبی پر اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. دین مکمل کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل. میرے بزرگ اور بھائیوں, جب بات انبیاء علیہ السلام کی آتی ہے, وہاں اللہ کے ضابطے باقی انسانوں سے بدل جاتے ہیں. باقی انسانوں میں سارے برابر ہیں, چاہے کوئی گورا ہے, کالا ہے, امیر, غریب, رعایا, بادشاہ, سب برابر. لیکن انبیاء کے بارے میں اللہ کے ذاتے بدل جاتا ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہمارا کوئی قریبی, کوئی عزیز فوت ہوتا ہے, اس کی وفات سے چند لمحے قبل نہ اس کو پتا ہوتا ہے نہ پاس والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے. چند لمحے پہلے نہیں پتا ہوتا, یک دم آنکھیں بند, یا خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا انسان شکار ہو تو کسی کو موت کا نہیں پتا. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے روح قبض کرنے کی, وہ اس بات کے پابند بھی نہیں ہے کہ انسان کو آ کر پہلے اطلاع کریں کہ ہاں بھی تیاری کر لو, اپنی جو کرنی ہے, جو وصیت لکھنی ہے لکھ لو, جو ضروری کام اپنے بچوں کی سپورٹ کرنی ہے کر دو, اتنے منٹ باقی ہے. نہیں, پابند نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے ضابطے مختلف ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے کسی نبی کی روح کو لینے کے لیے تشریف لاتے تو وہ پہلے اجازت طلب کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. نبیوں کے لیے اللہ کے ضابطے, یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی نا بات سمجھانے کے لیے, اور بہت ساری چیزیں. نبیوں کے لیے اللہ کے ضابطے اور ہیں. اور جہاں بات آتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں اللہ کے ضابطے نبیوں سے بھی بدل جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اگر صرف انسانوں کے ذمہ یہ بات ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان بیان کریں تو آپ یقین کریں یہ انسان کے بس کی بات ہے. اس لیے آپ کسی بھی محترم سے محترم, مقدس سے مقدس ترین چیز کو دیکھتے ہیں,
لیکن نبی علیہ السلام کا درجہ اونچا. آپ کس کو دیکھیں گے؟ بیت اللہ کو دیکھ لیں. بیت اللہ شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اونچا، حتیٰ کہ عرش و کرسی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اونچا. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا. وہ کہنے لگا کہ عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے بام آپ کا. بام کہتے ہیں مرتبہ اور مقام. عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے بام آپ کا، لیکن کتنا اونچا ہے. آگے کہتا ہے آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. کہ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ ہے آپ کا مرتبہ، لیکن اس سے آگے کتنا اعلیٰ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں رب تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اتنا بڑا اعزاز جس اعزاز کی خواہش خود انبیاء علیہ السلام نے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. ہمارا قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ جو ان کے نام لیوا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن ہمارا قرآنی عقیدہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں لٹکایا، آپ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ آپ کا ہم شکل جس کو اس وقت پھانسی دی گئی. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اب یہاں قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ضمناً یہ بات ضروری سمجھتا ہوں عرض کروں. بور تو نہیں ہو رہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ گزشتہ رات چناب نگر ایک جگہ ہے، کسی زمانہ میں اس کا نام ہوتا تھا ربوہ. ربوہ سنا ہوا تھا جی؟ ربوہ قادیانیوں کے مکہ اور مدینہ، جن کو نعوذ باللہ وہ ادھر تشبیہ دیتے. چناب نگر میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے. پورے ملک سے وہاں علماء، مشائخ اور دینی جذبہ رکھنے والے لوگ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار لوگ وہاں پہنچتے ہیں. ماشاءاللہ تقریباً 30-35 ہزار کا ماشاءاللہ مجمع تھا. تو مجھے بھی رات وہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور میں نے اس مجمع سے ایک درخواست کی. میں آج انشاءاللہ آپ سے بھی آخر میں وہ درخواست عرض کروں گا. تو یہ ہمارے جو عام نوجوان ہوتے ہیں جن کی دینی معلومات زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ایک معمول ہے ہمارے معاشرے کا. کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ بچے گھروں میں پلتے تھے، بڑے ہوتے تھے، جب کھیلنے کودنے لگ جاتے پھر ماں باپ آپس میں مشورہ کرتے کہ اب ماشاءاللہ سمجھدار ہو گیا، اب اس کو اسکول میں داخل کرانا چاہیے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ تھوڑا سا بس چلنا شروع کرتا ہے، معمولی لڑکھڑا کے اس کو اٹھا کے اسکول میں چھوڑ آتے ہیں، پلے گروپ میں داخل کراتے ہیں. اب پلے گروپ کیا ہوتا ہے؟ پلے گروپ کوئی پڑھائی نہیں ہوتی. اسکول میں ایک کمرہ ہوتا ہے، وہاں کھلونے پڑے ہوتے ہیں. تو وہاں جو مس ہوتی ہے وہ سارا دن بچوں کے ساتھ خود بھی کھیلتی رہتی ہے، ان کو بھی کھلاتی رہتی ہے. کسی نے پیشاب کر دیا، اس کا پیمپر تبدیل کروا دیا، اسی بات کی اس کو فیس ملتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر یہ رواج ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو الگ کمرے میں سلاتے، ماں اپنے ساتھ سلاتی کوئی نہیں. اس لیے تو ان کے ہاں بچوں کے اندر ماں باپ کی وہ محبت ہی نہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. ماں نے کبھی اپنی چھاتی کے ساتھ بچے کو لگایا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، وہاں تو مائیں بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی. یہ تو اب آ کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ اس چیز کی وجہ سے بریسٹ کینسر کی بیماری وہاں بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ مائیں بچوں کو فیڈ نہیں کروا رہی. مجبوراً ان کو یہ کام کرنا پڑا. وہ کرنا وہ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے. بچے کو الگ سلا دیا، وہ ساری رات جس حال میں رہا ان کو پتہ ہی نہیں. تو یہ بچے سے جان چھڑانے کے لیے کہ صبح سنبھالنا پڑتا ہے بچے کو، تو چلو مانا فیس دے دی، سارا دن وہ سنبھالے گے اسکول والے، شام کو جا کے بچے کو وہاں سے اٹھا کے گھر لے آئیں گے، کھلا پلا کے اس کو سلا دیا. اب ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے کاموں میں ان کے نقش قدم پر چل پڑے. پلے گروپ میں گیا، پھر تھوڑا بہت آگے نکلا، اسکول کی کلاسیں پڑھتا پھر آگے کالج میں گیا، وہاں سے یونیورسٹی میں چلا گیا.
یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اچھی ڈگریاں مل گئی تو ملازمت مل گئی یا کوئی کاروبار وغیرہ شروع کر لیا. اس سارے پیریڈ میں آپ خود سوچیں اور فیصلہ کریں کہ اس نے دین کہاں سیکھا. ہم تو خوش ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں بچہ ہمارا ماشاءاللہ جمعہ پڑھتا ہے. اچھا جی جمعہ تو پڑھتا ہے, لیکن یہ مولوی صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ مسجد میں کس وقت آتا ہے. مسجد میں آتا ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے. تو دین کس وقت سیکھا اس نے؟ خالی نماز اور جمعہ پڑھنے سے دین سیکھا؟ تو جو ہماری بنیادی ذمہ داری تھی گھروں سے وہ ہم نے پوری نہیں کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہر گمراہ کرنے والا بڑی آسانی سے ہماری نوجوان نسل کو شکار کر رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح قادیانی بھی یہ ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو, وہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں, لیکن نعوذ باللہ مرزے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی اس کو مسیح موعود کا نام دیتے ہیں, کبھی حضرت امام مہدی کا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی امتی نبی کا. وہ اس انداز میں دھوکے بازیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے علماء سے پوچھو کہ اگر یہ بات ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, تو تمہارے علماء خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے آسمان پر ہیں انہوں نے آنا ہے, تو وہ نبی نہیں. تو یہ تو تمہارے مولوی خود مانتے ہیں, تو پھر ختم نبوت والی بات کیوں کرتے؟ اب ایک عام نوجوان بیچارہ یہ بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے. بھائی بظاہر ایک اعتراض ہے نا ان کا. اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے کی حیثیت, کہ وہ جب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے, آسمانی صحیفہ لے کر آئے, انجیل جس کو بائبل کہا جاتا ہے وہ لے کر آئے, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اپنا عرصہ نبوت مکمل کر کے اللہ کے حکم پر تشریف لے گئے. اللہ نے انہیں واپس بلا لیا. اب اس کے بعد دوبارہ تشریف لائیں گے, اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کی تشریف آوری ہو چکی ہوگی, اور دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فجر کی نماز کا وقت ہوگا, مسجد کے مینار پر اتریں گے اور اس کیفیت میں ہوں گے کہ سر کے بال مبارک اور داڑھی مبارک سے یوں پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے تازہ تازہ غسل کر کے آئے. اور جب مسجد کے اندر تشریف لائیں گے اس وقت لوگ نماز کے لیے صفیں سیدھی کر رہے ہوں. جیسے نماز کھڑی ہونے لگتی ہے نا, لوگ اٹھتے ہیں, صفیں وغیرہ بنانی شروع کرتے ہیں. حضرت امام مہدی کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑے گی آپ پہچان لیں گے اور فوراً مصلی امامت سے پیچھے ہٹ جائیں گے. آج کل بھی ہوتا ہے, ایک امام ایک خطیب جب نماز پڑھانے لگتا ہے, اگر اس کی نظر پڑ جائے کہ کوئی بڑے عالم کوئی بڑے بزرگ تشریف لائے ہیں, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں تو حضرت نماز پڑھائیں, زیادہ بڑے عالم ہے ایک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر ان کو واپس مصلی پر کھڑا کر دیں گے, اور ساتھ یہ وضاحت بھی فرما دیں گے کہ میں آج اللہ کا نبی بن کر نہیں آیا ہوں, بلکہ میں آج حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بن کر آیا. اب بات سمجھے؟ تو یہ دوبارہ تشریف آوری ان کی ضرور ہونی ہے, لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگی, بلکہ اسی شریعت کے تابع ہو کر تشریف لائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے, اور یہ وہی دعا اللہ پاک آپ کی قبول فرمائیں گے جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے مانگا. تو یہ اعزاز ہم جیسے گناہگاروں کو تو اللہ نے بن مانگے دے دیا, لیکن
ہم نے کتنی ناقدری کی. ہم نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو سمجھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو سمجھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جی امت محمدیہ ہیں. بھی فخر تو ضرور کرنا چاہیے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کروڑ ہا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے تقاضے بھی تو پورے کرنے چاہیے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بات اللہ جانتے تھے. اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اور جو باتیں اللہ پاک سمجھتے ہیں کہ ان کے بس کی نہیں ہیں، پھر اللہ پاک کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. مثلا بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں انسان کو 1000 سال بھی عمر مل جائے، ماں باپ کی 1000 سال بھی خدمت کرتا رہے، یقین کرے ماں باپ کا حق پورا نہیں کر سکتا. ایک تو ہے کہ بعض اللہ پاک ان کو نیک ہدایت دے، وہ تو کوشش بھی نہیں کرتے، احساس ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کوشش کر بھی لے تو ماں باپ کی خدمت کا حق پورا نہیں کر سکتا. اللہ پاک یہ بات جانتے تھے، اس لیے قرآن اور سنت کی پاکیزہ تعلیمات نے ہمیں ماں باپ کی خدمت، ان کا ادب اور ان کا احترام ضرور سکھایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے ایک دعا بھی سکھائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ میرے بچپن میں میرے لیے انہوں نے جو جو تکلیفیں اٹھائی، میری پرورش کی، میری خدمت کی، تو ان کو جزائے خیر دے دے، میرے تو بس کی بات نہیں. تو صلہ اس خدمت کا، اس پرورش کا وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں دے سکتا. تو اللہ کو پتا تھا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، خدمت کرے گا بھی حق پورا نہیں کر سکے گا. تو اس لیے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی سکھا دیا کہ یہ کام خود بھی کوشش کرو لیکن میرے حوالے کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ رب العزت نے خود اپنی پاک کلام میں بیان فرمائی، اور صرف شان بیان نہیں فرمائی بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب بھی بیان فرمائے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن کے 30 پارے 114 سورتیں گواہ ہیں اس بات کہ اللہ رب العزت نے کس کس نرالے انداز میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان فرمائی، حقوق اور آداب بھی بیان فرمائی. اور ایک اور بات بڑی اہم کہ رب تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے. بعض باتیں آج دیکھیں، آج دنیا بہت بدل چکی ہے، لوگوں کا رہن سہن اور طور طریقے ہر چیز بدل چکی ہے. یہ جب قرآن نازل ہوا یہ بات ہے 1400 سال پہلے کی. اس دور میں دنیا نے ترقی اتنی نہیں کی تھی، تعلیم تو تھی لیکن محدود تھی، اور لوگوں کے اندر سادگی بہت زیادہ تھی. مثلا میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. کچھ دیہاتی لوگ آگے مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کسی سے پوچھا یہ کہاں رہتے ہیں، انہوں نے نشاندہی کر دی کہ یہ فلاں جگہ. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے مبارک حجرے میں، دوپہر کا وقت تھا، اور انہوں نے اپنے دیہاتی انداز میں باہر آ کر اونچی آواز سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد یا محمد. باہر تشریف لائیے، ہم ملنے کے لیے آئے. وہ جیسا ان کا اپنا دیہاتی انداز تھا. اللہ پاک کو
باوجود اس کے کہ رب تعالی جانتے تھے کہ یہ ان کا مقصد کوئی بے ادبی یا گستاخی نہیں، یہ سادگی کی وجہ سے، اپنی سادگی کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو برداشت نہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ مخلوق کے لیے اللہ کے ضابطے، انبیاء کے لیے ضابطے بدل جاتے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضابطے نبیوں سے بھی بدل جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، قرآن تو ماشاءاللہ آپ پڑھتے اور سنتے رہتے، اور نہیں تو کم از کم رمضان شریف میں تراویح میں تو الحمدللہ سنتے ہیں۔ قرآن میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ جو یا کا لفظ ہوتا ہے، یا، یہ عربی زبان میں یا کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے، جسے ہم کہتے ہیں جناب، پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، ذرا مہذب لفظ ہے، ورنہ پنجابی میں تو کیا کہتے ہیں، اوئے، ایسے کہتے ہیں نا، مہذب لفظ کیا ہے، جناب۔ تو عربی میں کیا ہے، پکارنے کے لیے یا۔ قرآن میں یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، سارے نبیوں کے ساتھ یا آئی ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، اول تا آخر پڑھ کر دیکھ لیں، لفظ محمد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ نے 4 مقامات پر ذکر ضرور فرمایا ہے، تذکرہ ضرور فرمایا ہے، لیکن جہاں بھی اللہ نے مخاطب فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، ان الفاظ کے ساتھ ایک موقع پر بھی یا محمد کہہ کر اللہ نے نہیں پکارا۔ اس لیے احترام کا تقاضا کہ نام لے کر کسی مقام پر اللہ نے نہیں پکارا، ہمیشہ پکارا تو دوسرے الفاظ کے ساتھ، القابات کے ساتھ۔ تو یہ سادے لوگ بیچارے یا آگے باہر آ کر آوازیں یا محمد یا محمد پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ کو یہ بات ناگوار لگی، اللہ نے فوراً آیات نازل فرما دی سورہ حجرات کے اندر، اور یہ اللہ کی طرف سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام بھی تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے جو تقاضے ہیں انہیں آپ نے ضرور پورا کرنا ہے، وگرنہ اس کا نقصان کیا ہوگا یہ آپ ان آیات میں سن لیں۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور نہ ان سے اس انداز میں بات کرو جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ نہیں رکھو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو میں تمہارے اعمال ضبط کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کتنا سخت جملہ کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تھوڑی سی بھی بے ادبی کی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے تھی جو بیچارے سادے تھے، جنہیں سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، جن کی تربیت ہی نہیں ہے، بالکل دیہاتی لوگ ہیں، لیکن اللہ سے برداشت نہیں۔
میرے بزرگوں اور بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمانے تک اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ بڑی مشکلات اور دکھوں میں گزاری. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے نا کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، تو پھر یہ بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پاک جماعت حضرات صحابہ علیہ الرضوان کے بارے میں بڑے حساس ہیں. بات سمجھے؟ اب کیسے؟ صحابہ کو مرتبہ ویسے تو نہیں مل گیا نا، اس کی کوئی وجوہات بھی ہے. اور ہم لفظ صحابہ بولتے ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت، بعض اوقات ہم صرف صحابہ کہتے ہیں. اصل بات پتہ کیا ہے؟ اس وقت ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب الحمدللہ پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ پیارا وطن عطا فرمایا. تو اگر میں جہلم والا ہوں تو میں بھی پاکستانی ہوں، آپ دینا والے ہیں، گگڑ والے ہیں، موٹا گربی والے ہیں، آپ بھی کیا ہیں؟ چکوال والے کیا ہیں؟ پنڈی والے، لاہور والے، کراچی والے، پشاور والے، کوئٹہ والے، سارے پاکستانی ہیں نا. تو پھر جب ہم آپس میں پاکستانی کا لفظ بولتے ہیں تو پھر یہ ساری وضاحت کی ضرورت نہیں نہ ہوتی، سب کو پتہ ہے. اسی طرح لفظ صحابہ، اس کے اندر حضرات خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، احد اور بدر والے بھی شامل ہیں، مہاجرین اور انصار بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اور ان میں جو مرد صحابی ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو خواتین صحابیات ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ ساری اقسام اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن ہمارے بعض دوستوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اہل بیت کے بارے میں کوئی ان کا عقیدہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو پھر ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات صحابہ اور اہل بیت یہ لفظ ساتھ ضرور بول جاتے ہیں، وگرنہ ضرورت کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ لفظ صحابہ میں سارے شامل ہیں. اور صحابہ میں پھر اس پوری کی پوری جماعت صحابہ علیہ الرضوان میں 4 کا مرتبہ سب سے اونچا اور اعلیٰ ہے. یہ سب سے اونچا اور اعلیٰ میں نے نہیں بنایا، کسی فرقے یا کسی عالم نے نہیں بنایا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اب میں ایک موازنہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2 سفر بڑے تاریخی، بڑے اہم ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں. اکثر آپ تذکرہ سنتے ہیں. ایک سفر ہے ہجرت کا اور ایک سفر ہے معراج کا. واقعات تو سنتے رہتے ہیں نا آپ. بھئی جو نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، یہ بھی آپ نے سنا ہوا. راستے میں کیا کیا ہوا؟ غار میں تشریف لے گئے، 3 دن غار میں رہے. وہاں سانپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈس لیا، لیکن انہوں نے اپنی مشقتیں تکلیفیں برداشت کر لی، نبی علیہ السلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی تھی. اب اس سفر کا ایک بہت بڑے عالم ہے، انہوں نے عجیب انداز میں موازنہ کیا. انہوں نے کہا سفر 2 ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کے سفر الگ الگ ہیں. ہجرت کے سفر میں رفیق کے سفر کون ہیں؟ ہم سفر کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور معراج کے سفر میں رفیق کے سفر کون ہیں؟ حضرت جبریل امین. ٹھیک ہے، اب فرق دیکھیں. معراج کے سفر میں آپ کے رفیق کے سفر حضرت جبریل امین آپ کو لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہم سفر کو لینے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. فرق ہے یا نہیں؟ اس کے بعد معراج کے سفر میں
جب سواری کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کے رفیق سفر آپ کے لیے براق لے آتے ہیں، اور ہجرت کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کے ہم سفر خود آپ کی سواری بن جاتے بنے یا نہیں؟ وہ غار سور کی چڑھائی نبی علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا کر وہاں تک کون لے کر گیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تیسرا فرق، معراج کے سفر میں ایک خاص مقام تک پہنچ کر، سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر حضرت جبریل امین بھی رک جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے اللہ کے انوارات کی تجلیات اتنی شدید ہیں، شدت کے ساتھ ہیں کہ میرے پر جل جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو معراج کے سفر میں ایک مقام پر پہنچ کر رفیق سفر نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کالے ناگ کے زہر کو برداشت کر لیا، لیکن نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تاجوں تک ختم نبوت زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ معراج کی رات آپ جانتے ہیں کہ جس مقام سے آگے نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین نوریوں کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار بھی آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے نبی علیہ السلام کا ہم سفر بنانے کے لیے اللہ نے ایک خاص فرشتہ پیدا فرمایا، ایک خاص فرشتہ، اس کو وہ صلاحیت دی کہ وہ اس سے آگے جا سکے۔ وہ آپ کو لینے کے لیے آیا، لیکن اس فرشتے کو بھی آواز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس مقام پر پہنچ کر آواز ایسی ہو فرشتے کی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سن کر خوش اور مطمئن ہو جائے۔ آواز کس کی دی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ۔ اور دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے پردہ فرمانے لگے، بالکل آخری وقت، آخری خطبہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ لوگوں نمازوں کا خیال رکھنا، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ ہم کتنا افسوس ہوتا ہے اپنے کہ اتنے عظیم پیغمبر کے امتی ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، لیکن ان کے آخری جس کو ہم لوگ عام اصطلاح میں وصیت کہتے ہیں، اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار۔ دوسرا فرمایا کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عورت کو اللہ پاک نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلانا۔ اب آج کیا ہوتا ہے؟ مرد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یا تو بیوی کے کہنے پر ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کی حق تلفی کرتا ہے، یا ماں باپ کے اور بہنوں کے کہنے پر بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے۔ دونوں چیزوں کی شریعت میں اجازت ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے حقوق اپنے ہیں، بیوی کے کہنے پر ان کا حق سلب نہیں کر سکتا، ان کی حق تلفی نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی اس کو اکسائے۔ ماں کا حکم، بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ہم سے تو مسئلے مسائل پوچھنے آتے ہیں کہ مثلا ایک نوجوان ہے، بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ زیادتی کرنا نہیں چاہتا، بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی کہ چونکہ ماں کا حکم ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ماں کی بات نہ مانوں، حکم پر عمل نہ کروں تو میں گناہگار ٹھہراؤں اور اللہ کے ہاں اللہ کا مجرم بن جاؤں، تو اس لیے وہ حکم کی تعمیل ضروری سمجھ رہا ہے اور بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ حالانکہ یہی افسوس کی بات ہے، ہمیں دین کا اتنا پتہ نہیں کہ ماں باپ کا حکم ضرور ماننا ہے، لیکن جس بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو رہی ہو، اس معاملے میں ماں باپ کا حکم بھی نہیں ماننا، اس معاملے میں کسی اور کا حکم ہم نہیں مان سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
سب سے اوپر ہے. یہی حاکمیت اعلیٰ ہے جو ہمارے آئین میں بھی درج ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا. تو اعتدال کے ساتھ چلنا ہے, اس کو نا بیلنس رکھنا ہے. ماں باپ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں, بیوی کے حقوق بھی ہوگی, بیچاری کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو دونوں کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جیسا سلوک, جیسا برتاؤ ہوگا, اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ ذات, اس سے ہم کسی بھی جگہ چھپے ہوئے نہیں. ہماری ایک ایک حرکت, ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ نوٹ ہونا اور اس پر حساب ہونا. تو نبی علیہ السلام نے دوسری چیز کیا ارشاد فرمائی تھی؟ عورتوں کا خیال رکھنا, ان پر ظلم زیادتی نہیں کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ دنیا میں مجھ پر جس نے جو احسان کیا, جو میرے ساتھ نیکی کی, بھلائی کی, میں نے اسی دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا. لیکن ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں, کل قیامت کے دن میرا پروردگار میری طرف سے بدلہ چکا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رو رہے, ان کی زبان سے بات نہیں نکل رہی, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما رہے ہیں. صحابہ پر بڑا سخت وقت تھا, ہم تو تصور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جس انتہا کا عشق اور جس انتہا کی محبت صحابہ کو حضور علیہ السلام سے تھی, قیامت تک نہ کسی کو ہوئی نہ ہوگی. اس لیے وہ دکھ وہ درد وہی جانتے ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں, میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بڑے حساس ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے معاملے میں بڑے حساس ہیں. سینکڑوں احادیث صحابہ کے بارے میں, امت کے لیے پیغام اور امت کو تاکید کہ ان کی پیروی کرنی. پھر قرآن کی سینکڑوں آیات. آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کی رات نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں بالکل جنگ تیار ہے, دونوں لشکر صاف فراہ ہو چکے ہیں. مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے؟ 313 صحابہ, اور گنتی کی چند تلواریں ان کے پاس, اور بھی کوئی خاص جنگی ساز و سامان نہیں. دوسری طرف 1000 کا لشکر جنگجو, مکمل جنگی ساز و سامان سے لیس. بظاہر مقابلہ ہی نہیں بنتا. وہ اگر وہ بھی 313 ہوتے تب بھی مقابلہ نہیں بنتا تھا, ادھر تو سامان بھی کوئی نہیں نا جنگ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں, جس کا نام عریشہ, رات کا پچھلا پہر اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تربان بنے پہرا دے رہے ہیں. جب رونے کی آواز سنی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑگڑاتے ہوئے سنا. قریب ہوئے, جو الفاظ انہوں نے سنے میں اپنے انداز میں, اپنے الفاظ میں تھوڑی سی ان کی تشریح کرنا چاہوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گڑگڑا کر رو رہے ہیں اور رو رو کر اپنے خالق سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یا باری تعالی, میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی, اپنی زندگی بھر کی محنت ان 313 صحابہ کی صورت میں دے کر تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں. اے میرے اللہ, اے میرے خالق اور مالک, اگر کل لڑائی میں میرے یہ 313 ساتھی بھی باقی نہ رہے تو یاد رکھنا پھر قیامت تک کی زمین پر
تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. رو رو کر دعا ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے پھر ایسی مدد کی کہ وہ 313 پھر ایسے چھائے کہ قیامت تک کے لیے وہ چمکتے ہوئے سورج اور چاند اور ستارے بن گئے. اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پیغام دیتے ہیں. ہم ہر جمعہ کو خطبہ میں سنتے لیکن ہمیں معنی اور مفہوم نہیں پتا, مطلب نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے بعد ان کو کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی گویا کہ اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی, اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. حضرت صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, خلافت راشدہ. اب آپ سوچیں گے کہ جلسہ تو سیرت کے عنوان پر تھا تو بیچ میں صحابہ کا ذکر آ گیا. بات یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں, اور یہ یاد رکھنا کہ کسی ایک پہلو پر بھی بات شروع کی جائے رات ختم ہو جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو میں صحابہ کا ذکر ملتا ہے. ہم نبی علیہ السلام کے کسی مبارک سفر کا ذکر کریں تو اس میں صحابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر کریں تو اس میں صحابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کا ذکر کریں تو اس میں صحابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جس پہلو کا بھی ذکر کریں گے اس میں صحابہ کا تذکرہ لازمی ہو. تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جن مقدس ہستیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام ہمیں تاکید کر دی ہے, ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھیں. اور آخری بات جو میں نے عرض کیا کہ میں نے گزشتہ رات ختم نبوت کانفرنس میں بھی عرض کی, دیکھیں مختلف بیماریاں دنیا میں پھیلتی ہیں. ہم بھی فکر مند ہوتے ہیں کہیں ہمیں ہمارے بچوں کو کوئی بیماری نہ لگ جائے. اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, چاہے وہ بائی امراض ہو یا جیسے بھی. لیکن اس کے بارے میں ہمیں معلومات کہاں سے ہیں؟ جی بچت کی کیا صورت ہوتی ہے؟ ہم کسی مستند ڈاکٹر سے اس کے بارے میں تفصیل معلوم, جس ڈاکٹر کے بارے میں ہمیں تسلی ہوتی ہے. اس سے کہیں زیادہ خطرات آج ایمان کو لاحق ہے اور ہم سے زیادہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کو لاحق ہے. اور یہ خطرہ ہے کہاں سے؟ اس خطرے کا سب سے بڑا مورچہ آج کل وہ سوشل میڈیا ہے. وہاں بڑے بڑے بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں, ان ہولیوں میں بھی بیٹھے ہیں. بظاہر داڑیاں ہیں, پگڑیاں ہیں, ٹوپیاں ہیں, ان ہولیوں میں بھی ہیں اور ان ہولیوں کے بغیر بھی ہیں. اور جو ہولیوں کے بغیر ہوتے ہیں نا وہ عام طور پر ان کو سکالر کہا جاتا ہے. یہ چیز سکالر ہے, فلاں ڈاکٹر, فلاں پروفیسر, فلاں انجینئر, یہ جی مذہبی سکالر ہے, اسلامک سکالر ہے. بھئی سکالر کا کیا مطلب ہے؟ دین سیکھنا یہ ہم نے علماء سے, اور دین سکھانا یہ علماء کا کام ہے. یہ کسی ڈاکٹر, پروفیسر یا انجینئر کا کام ہے. یہ لوگ دھوکے بازی سے, وہی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی, نوجوانوں کو چونکہ پتہ نہیں دین کا نا,
انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں، نہ گھر والوں نے سکھایا، نہ اسکول والوں نے، نہ کالج والوں نے، نہ یونیورسٹی والوں نے، اور علماء کے پاس ان کے لیے وقت نہیں تھا آنے کا، یہ آتے تھے خطبے کے وقت۔ علماء تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مرکزی مسجد میں آپ آئیں، وقت نکالے، مولانا طیب صاحب سے ملے، مولانا قاری واجد صاحب ماشاءاللہ وہاں دینی ادارہ بنا کے بیٹھے، آپ جائیں دین سیکھیں، مولانا قاری ولی صاحب ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس جائیں، لیکن نہیں، علماء کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب ایک آسان کام آ گیا نا کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل کی صورت میں ایک شیطانی فتنہ آ گیا ہے، تو ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ جب وقت ملے گا بٹن دبائیں گے، مولوی صاحب کو آن کر لیں گے یا جو بھی اسکالر ہے، ٹھیک ہے، جو بات سننی ہے ادھر لکھیں گے، ٹک 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 لکھیں گے، وہ جناب وہ عنوان آ جائے گا، بس ادھر بیٹھ کے سن لیں گے، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کون کون لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کا حسب نسب کیا ہے۔ یاد رکھنا جس طرح خاندان کا حسب نسب ہوتا ہے اسی طرح دین کا بھی حسب نسب ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب دینی مدارس میں الحمدللہ حدیث پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پہلے دن ہمارے استاد محترم ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں حدیث پاک کا معنی اور مفہوم سنا دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، سب سے پہلے ہمیں اپنی سند بتاتے ہیں، ہمیں وہ یہ سبق کے طور پر یہ بات یاد کرواتے ہیں کہ یہ حدیث یہ آپ مجھ سے آج پڑھنے لگے ہو انشاءاللہ، میرا یہ نام ہے، میں نے یہ حدیث پاک کی یہ کتاب میں نے فلاں استادوں سے پڑھی تھی، پھر انہوں نے فلاں استادوں سے پڑھی، پھر انہوں نے فلاں استادوں سے پڑھی، یہ سند چلتی ہوئی حضرات صحابہ علیہم رضوان سے ہوتی ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتی ہے۔ آپ یاد رکھنا یہ جتنے بھی اسکالر ہیں، 2-4 کتابیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں، آپ کو اچھا خاصا دین کی معلومات مل جائے گی، آپ بھی دین پر بات کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2-4 کتابیں صرف پڑھنی ہے آپ نے، آپ دین کے ہر ٹاپک پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا اس میں صرف دین کی معلومات ہوتی ہیں، دین کا روحانی فیض نہیں ہوتا۔ دین کا روحانی فیض کیسے آتا ہے؟ یہ کتابوں سے کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ کیسے آتا ہے؟ یہ سینہ بسینہ آتا ہے، جب یہ سند اپنے استادوں سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلامت ہوگی، درمیان میں صحابہ علیہم رضوان ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں، یہ تمام کی تمام شخصیات، یہ تمام مقدس واسطے جب تک یہ درمیان میں موجود نہیں ہوں گے، سند ہم تک نہیں پہنچے گی۔ جب تک سند نہیں پہنچے گی دین کی معلومات ضرور حاصل ہو سکتی ہے، دین کا روحانی فیض نہیں مل سکتا۔ یہ سارے بے فیض لوگ ہیں، ان کے پاس دین کا روحانی فیض نہیں، ان کی شکلوں سے آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ جن کے پاس الحمدللہ دین کا روحانی فیض ہے، آپ کو ان کے چہروں پہ نور نظر آئے گا۔ لیکن اور دوسری چیز یہ 2 نشانیاں میں عرض کروں گا موٹی موٹی، ان کے چہروں پہ آپ کو نور نظر نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر ادب اور احترام کا مادہ نہیں ہوگا۔ اور جن کے پاس دین کا روحانی فیض سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا پہنچا ہے، درمیان میں سے کسی بھی مقام پر ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، پورا کنیکشن پہنچا ہے، ان کے چہروں پہ آپ کو انشاءاللہ نور بھی نظر آئے گا، اور ان کی گفتگو میں آپ کو ادب اور احترام بھی ملے گا۔ ادب کس کا ملے گا؟ ہر چیز کا ملے گا، دین کا ادب ملے گا، دین سکھانے والوں کا ادب ملے گا، جن جن مقدس واسطوں سے اللہ کا سچا دین ہم تک پہنچا ان تمام مقدس واسطوں کا ادب ملے گا، قرآن کا ادب ملے گا، کتاب کا ادب ملے گا، مسجد کا ادب ملے گا، مدرسے کا ادب ملے گا، حتیٰ کہ دین سیکھنے سکھانے والوں کا اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کا ادب ملے گا۔ دین تو ہے ہی سراپا ہے۔ اس لیے آج خطرہ ہمارے ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ سوشل میڈیا والے لاکھ کوشش کر لیں، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ اول تو یہ وہ سمارٹ فون ہی نہیں استعمال کرتے، اکثر ہمارے بزرگ جو ہے وہ تو سمارٹ فون استعمال ہی نہیں کرتے، اور اگر کر بھی لیں جیسے ہی کسی کی کوئی غلط بات سنیں گے فوراً بند کر دیں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی اور کھاتا ہے، یہ دین والا کھاتا نہیں ہے، یہ کوئی اور شرارت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے چونکہ علماء کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کو دین کی سمجھ ہے، لیکن مسئلہ ہمارے ان بچوں کا ہے، نوجوانوں کا ہے۔
ان کو چونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ جلدی جلدی نہیں پہچان سکتے کہ اصلی دین والا کون ہے اور دروپیہ کون ہے، دین کے نام پر گمراہ کرنے والا کون ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا کون ہے۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں ہماری نوجوان نسل کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ گیا تو پھر ان کی آگے آنے والی نسل کا کیا ہوگا، وہ بھی ہم نے سوچنا ہی نہیں۔ آج ہم سب سوچتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کہاں رہیں گے، ان کے لیے کوئی مکان بنا جائے، کوئی باعزت روزگار کا انتظام کر جائیں، اچھی بات ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ دنیا میں جب تک رہنا ہے تو دنیا کی بھی ضروریات ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کا کیا بنے گا۔ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو علماء ہیں، علماء حق ہیں، علماء پر عمل ہیں، اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں ایسے علماء عطا کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑ کر جائیں۔ میں یہ درخواست کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑ کر جائیں۔ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، تو جو بکری ریوڑ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، بیڑیا اس کو نشانہ نہیں بنا سکتا، جو ریوڑ سے الگ ہوتی جاتی ہے بیڑیا شکار کر لیتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو بھی ان بیڑیوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں انہی چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات کے ساتھ آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے تحمل کے ساتھ بیٹھ کر اس سارے پروگرام کو سنا، دینی جذبے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کے ساتھ اس پروگرام کو سنا۔ رب تعالی ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آج الحمدللہ یہاں پروگرام ہوا، کل انشاءاللہ العزیز بودلہ میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد شریف صاحب دامت برکاتہم، ان کا وہ آبائی گاؤں ہے، بڑے درویش آدمی ہیں، اللہ کے ولی آدمی ہیں۔ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں اگر آپ کسی اللہ کے ولی کو اپنے قرب و جوار میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت مفتی صاحب کی زیارت کر لیں۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جو 1952 میں وہاں جہلم میں اپنے علاقہ سے پیدل چل کر وہاں تشریف لے گئے۔ میرے جد امجد ولی کامل حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور اس کے بعد سے الحمدللہ وہیں بیٹھے۔ 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں اس مرد قلندر نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، بلکہ جیل کے اندر بیچاروں نے تشدد بھی برداشت کیا ہوا ہے۔ کس کی خاطر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر۔ اور میرے دادا کے جو پیر تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے الحمدللہ دین کا فیض حاصل کیا۔ حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ سے دین کا فیض حاصل کیا، اور بہت بڑے بڑے اکابرین سے دین کا فیض حاصل کیا۔ ایسی شخصیات ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ تو ان کے گاؤں میں کل انشاءاللہ پروگرام ہے، صبح 9 بجے شروع ہوگا اور ظہر کی نماز تک پروگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر نماز ہوگی اور پھر وہاں کھانے وغیرہ کا بھی ساتھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ کل حضرت مفتی صاحب کی گاؤں میں ہونے والے پروگرام میں بھی آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور اس کے علاوہ آگے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ تو مسلسل یہ پروگرام مختلف مساجد میں، چھوٹے بڑے دیہاتوں شہروں میں ہر جگہ پر ہو رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں آپ کے لیے جانا ممکن ہو، کوشش فرمائیں کہ ان پروگراموں کی زینت بنے اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔